Coco TV. اس کہانی میں شہزادی اور پریوں کا قصہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے شہزادی جادو سے 100 سال سوئی رہتی ہے اور شہزادہ کیسے اسے جادوئی سحر سے آزاد کرواتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی علاقے پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا، اسی وجہ سے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر کافی دعاؤں کے بعد اللہ نے ملکہ کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹی عطا کی اور پھر پورے علاقے میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا اور تمام لوگوں کو دعوت دی گئی۔ اس علاقے میں کچھ پریاں بھی رہتی تھی۔ بادشاہ نے ان 7 پریوں کو بھی مدعو کر لیا۔ دعوت والے دن 7 کی بجائے 8 پریاں موجود تھیں۔ دراصل ایک بہت ہی بوڑھی پری کو بہت دنوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے سب سمجھے کہ وہ مر چکی ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے اسے نہ بلایا۔ جب تمام لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیے تو ایک پری آگے بڑھی اور بولی، میں شہزادی کو حسن کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں اسے دیانت کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تیسری پری بولی، میری طرف سے شہزادی کے لیے شان و شوکت کا تحفہ ہے۔ چوتھی پری نے اپنی باری آنے پر شہزادی کو خوبصورت ناچ کا تحفہ دیا۔ پانچویں پری نے خوبصورت آواز، جبکہ چھٹی پری نے موسیقی کا تحفہ پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ 7ویں پری شہزادی کو تحفہ دیتی، بوڑھی پری غصے کی حالت میں آگے آئی اور بولی، شہزادی کو چرخے کا تکلا چبھے گا اور وہ مر جائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر رونے لگے اور تمام رعایا غمگین ہو گئی۔ اتنی دیر میں 7ویں پری آگے آئی اور بولی، میری طرف سے یہ تحفہ ہے کہ شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی، اور 100 سال بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اس کو نیند سے بیدار کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے علاقے سے تمام چرخے ختم کروا دیے تاکہ شہزادی کو بچایا جا سکے۔ سال پر سال گزر گئے، یہاں تک کہ شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ اس دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا جشن اپنے پورے عروج پر تھا۔ جب شہزادی محل کی چھت پر ہوا خوری کے لیے گئی، وہاں اس نے دیکھا ایک بہت ضعیف عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ کیونکہ شہزادی نے چرخہ کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے حیرت سے دیکھنے لگ گئی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی یہاں آؤ، یہ لو، اسے خود چلا کر دیکھو۔ یہ سن کر شہزادی بوڑھی عورت کے پاس جا بیٹھی اور جیسے ہی اس نے چرخے کو ہاتھ لگایا، اس کا تکلا شہزادی کی انگلی میں لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ وہ سوچنے لگی، شہزادی جب نیند سے بیدار ہوگی تو اس زمانے میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پورے محل پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے محل میں موجود تمام جاندار سو گئے، حتیٰ کہ شہزادی کا پالتو کتا جو اس کی خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھا تھا وہ بھی وہیں سو گیا۔ پری نے جادو کے ذریعے محل کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دیں اور ان دیواروں کے ساتھ لمبے لمبے درخت اور بیلیں اگا دیں تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک روز ہمسایہ وطن کا شہزادہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس نے محل دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جادو کا محل ہے، اس کے اندر ایک شہزادی 100 سال سے سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ شہزادے نے کہا، میں ضرور اس محل میں جاؤں گا اور اس کا راز جاننے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے بہت سمجھانے کا بھی شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے قریب پہنچ کر شہزادے نے جوں ہی درختوں اور بیلوں کی شاخوں کو ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ خود بخود ہٹتی چلی گئی اور شہزادے کو راستہ ملتا گیا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چلتے چلتے شہزادہ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ شہزادہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادے نے ابھی بات پوری کی ہی تھی کہ زوردار دھماکہ ہوا، تیز ہوا چلنے لگی اور شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی محل میں سوئے ہوئے تمام جاندار جاگ گئے، کیونکہ اب جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔
بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب نے مل کر شہزادی کی 16ویں سالگرہ منائی۔ کیونکہ 100 سال گزرنے کے باوجود سب لوگوں کی عمریں وہی تھیں جو ان کے سونے سے پہلے تھیں۔ شہزادی اور شہزادہ خوشی سے جھومتے رہے۔ کچھ دن بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے وطن روانہ ہو گیا، جہاں دونوں ہنسی خوش رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔